اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری صاحب. طارق چودھری، ایک دفعہ پھر سے حلف لیا گیا ہے، وہی چند باتیں جو کہ دہرائی گئی اس سے پہلے وہ آج پھر سے دہرائی گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو تمام مسلم ممالک ہیں اس میں بہترین فوج پاکستان کی ہے. دیکھیے، بالکل فوج کے بارے میں جو بات کی ہے وہ بھی پہلے باتیں کرتے رہے ہیں. آج ان کی جتنی لمبی تقریر تھی اس میں تمام باتیں جو ہیں وہ پرانی تھی، نئی بات کوئی تھی، سوائے ایک بات کے جو انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے وہ بھی انڈیکیٹ کیا ہے. انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، وہ بات ہے اسمبلیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسمبلی سے استعفے دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے جو چیف منسٹرز ہیں اور اپنی پارلیمنٹری پارٹیز ہیں ان سے ملوں گا اور مل کے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے الٹیمیٹلی کہ ہم نے اسمبلیاں چھوڑنی ہیں. ایک انہوں نے نیا ایک ضرور دباؤ کا حربہ استعمال کیا ہے، ایک نیا انہوں نے پینترا بدلا ہے، اور جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے مطالبات نہ مانے گئے تو میں یقینی طور پر اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دوں گا، اسمبلیاں چھوڑ دوں گا. لیکن اگین میں کہوں گا کہ ان کی گفتگو سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہم فوری طور پہ استعفے نہیں دے رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اپنے چیف منسٹر سے ملیں گے، سینٹ سے، صوبائی اسمبلیوں سے وہ ملیں گے اور ان پہ اپنی طور پر فیصلہ کریں گے. اب الٹیمیٹلی اب حتمی طور پر دیکھنا یہ ہے فائنلی کہ کیا ان کی کے پی کی جو اسمبلی ہے وہ تو شاید آسانی سے ٹوٹ جائے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ آزاد کشمیر کی حکومت بھی ختم کرتے ہیں، کیا وہ جو گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے وہاں سے بھی استعفے دینے کی بات کرتے ہیں، کیا وہ سینٹ آف پاکستان سے بھی استعفوں کی بات کرتے ہیں. اور سب سے بڑی جو اہم چیلنج ہوگا کہ کیا ان کا جو اتحادی ہے پرویز الہی صاحب جن کے پاس 10 سیٹیں ہیں اور ان 10 سیٹوں کی بنیاد پر پنجاب کے چیف منسٹر بنے ہوئے ہیں، تو کیا وہ بھی عمران خان صاحب جب کہیں گے وزارت اعلیٰ چھوڑتے ہیں کیا وہ استعفے دیتے ہیں. یہ بڑا ایک مشکل اور ایک بڑا چیلنج ہوگا ان کے سامنے. لیکن یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر اسمبلیوں سے جانے کا الٹیمیٹلی فیصلہ کر لیا انہوں نے، پھر ایک بڑا سیاسی چیلنج ہوگا حکومتوں کے لیے بھی، خاص طور پہ فیصلہ سازوں کے لیے، کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اسمبلیوں سے نکل جائیں گے، استعفیٰ دے دیں گے، تو پھر کتنی جو ہے وہ بڑا ایک پولیٹیکل چیلنج ہوگا. دوسری بات، ان کی گفتگو میں ایک بات واضح لگ گئی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اگر 9 مہینے بعد بھی الیکشن ہوئے تو پھر بھی ہم نے جیتنا ہے. جیتنے کی امید کے ساتھ ساتھ اس بات کا لگتا یوں ہے کہ ان کو بالکل کلیئر ہے کہ ان کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. اور جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں انہوں نے اب تک یہی فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جو ڈیو ڈیٹ ہوگی جب پورا اسمبلی موجودہ اسمبلی جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کر لے گی، یعنی بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ایئر، بائی دا اینڈ آف سپٹمبر اور اگست. تو یہ 2 چیزیں اس آج کے خطاب میں بالکل واضح ہیں. تیسری بات جو واضح یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر بہت دنوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جانا ہے اور جا کے بہت بڑا جو ہے دھرنا دینا ہے اور ہم نے اجتماع کرنا ہے اور اس وقت تک بیٹھے رہنا ہے جب تک ہمیں الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملے گی. تو آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنے اس موقف سے یو ٹرن لیا ہے اور اسلام آباد بھی جانے کا اعلان نہیں کیا اور انہوں نے دھرنا بھی نہیں دیا. تو مطلب یوں لگتا ہے مجھے کہ وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مطالبے میرے چونکہ تسلیم نہیں ہوں گے، لہٰذا میں پریشر جاری رکھوں گا، دباؤ جاری رکھوں گا اور اس دوران جو ہے وہ کمپین وغیرہ چلاتے رہیں گے، اپنا رابطہ عوام. ایسا بھی طارق چودھری صاحب ممکن ہے کہ وہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہوں، کیونکہ اس وقت جو ایک تو میڈیکل ریالٹی ہے وہ بھی ایک ہے، دوسری چیز یہ بھی ہے کہ وہ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں جب تک کہ وہ فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں پڑ جاتی، جیسے کہ انہوں نے استعفوں کے لیے اندیا دیا ہے کہ ہم اسمبلی سے استعفے بھی دے سکتے ہیں. تو پرابیبلی وہ ٹائم گین جو ایک اسٹریٹجی ہمیشہ سے عمران خان کی رہی ہے کہ وہ ٹائم گین کرنا اور وقت آنے پر ڈیسیجن لینا جب انہیں لگے کہ وہ ڈیسیجن صحیح ہے. میڈیکلی بھی وہ فٹ نہیں ہے، تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات درست ہے آپ کے سورسز کی. ایک تو ان کے پاس ظاہر ہے وہ ویڈیو سے صاف تو کر سکتے ہیں آج کل کے جدید زمانے میں، لیکن جو ایک لیڈر کی فزیکل پریزنس ہوتی ہے جلسوں میں اس کی وجہ سے ایک ماحول کچھ مختلف بنتا ہے. ایک تو ان کی جو ٹانگ ہے وہ زخمی ہے، وہ انہوں نے خود اپنی تقریر میں کہا کہ اگلے 3 مہینے تک وہ فٹ نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 مہینے تک سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ رکھ سکتے ہیں لیکن فزیکلی اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ جو آج کا اجتماع تھا اس کے بارے میں ہر شخص کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کہے گی کہ وہ بہت بڑا اجتماع تھا، ان کے مخالفین کہیں گے کہ وہ کوئی بڑا اجتماع نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ 4 حکومتیں ان کے ساتھ تھی. پنجاب حکومت کی پوری جو تھی طاقت ان کے پاس تھی، جس کرسی پہ بیٹھ کے وہ خطاب کر رہے تھے وہ بھی اس کے پیچھے اگر مونوگرام دیکھیں تو جو پنڈی کا پوٹھوا ٹاؤن ہے اس کی سرکاری کرسی جو ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، یعنی پورے سرکاری وسائل پنجاب حکومت کے، پورے سرکاری وسائل خیبر پختونخوا کی حکومت کے، پورے سرکاری وسائل
आजाद कश्मीर हुकूमत के पूरे सरकारी वसाइल गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के 4 हुकूमतों के वसाइल थे, और इसके बावजूद जितना बड़ा इज्तिमा था वो सबको पता है दिल्ली की इस मरी रोड पर कितना बड़ा इज्तिमा हो सकता है। एक तो उसकी वजह ये भी है कि जब से वो उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया था लाहौर से लेकर वजीराबाद और वजीराबाद से लेकर पिंडी तक नवात में जलसा किया पिछले हफ्ते, उसके बाद आज तक जो इज्तिमा है हर बंदे की अपनी अपनी राय है, लेकिन वो इज्तिमा जो है उनको नजर आता है खुद, जाहिर है उन्होंने खुद एनालिसिस किया होगा। फिर दूसरी बात यह है कि आपने खुद बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनकी टांग का भी मसला है। तीसरी बात यह है कि अभी एक ट्रांजिशन हुई है, इतनी बड़ी ट्रांजिशन में उनको पता है कि अब जब एक आने वाले दिनों में ब्रीफिंग वगैरह हो जाती है और उसके बाद जो है जो नई ताकतें हैं, कुव्वत के नए मराकज हैं, वो अपने अपने तौर पर अपनी स्ट्रेटजी तय करते हैं। उस तरफ से बार बार कहा जाता है कि अब वो सरकारी, अब वो सियासी मामलात में मुलव्वस नहीं है। तो जाहिर है इमरान खान साहब को इलेक्शन अगर लेना है, अगर उन्होंने फैसले कराने हैं, तो उसको या तो सियासी कुव्वतों के साथ बात करनी पड़ेगी, उसके लिए वो तैयार नजर नहीं आते। दूसरा तरीका उन्होंने ये इस्तेमाल किया है कि वो प्रेशर डालेंगे, कहेंगे कि मैं असेंबली से बाहर जाता हूँ, और अगर असेंबली से बाहर जाएंगे तो फिर ज़ाहिर एक बड़ा खला पैदा होगा, और उसके नतीजे में जो सियासी कुव्वतें हैं, हुकूमत है और दीगर कुव्वतें हैं, वो इस बात पे मजबूर हो सकती हैं अगर उन्होंने प्रेशर जारी रखा कि नए इंतखाबात की बात करें। तो इसकी तो स्ट्रेटजी उनकी आपकी बात दुरुस्त है कि दबाव बढ़ाने की नजर आती है, दबाव बढ़ाने की उनकी टेक्निक इस वक्त नजर आती है। स्ट्रैटेजी को कब तक वो लेकर चल सकते हैं? इमरान खान ने आज इंदिया दिया है कि असेंबलियों से भी इस्तीफे दिए जा सकते हैं, और अब देखना यह है कि पॉलिटिकली किस हद तक कामयाब हो सकती है पीटीआई अगर ये फैसला लेती है, और कितना वक्त लगता है पीटीआई को ये फैसला लेने में, क्या वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं, इस पर हम एनालिसिस दे रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया।